السلام علیکم دوستو. ورلڈ ان فلکس کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ میں امتیاز گل آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہمارے ساتھ حسب معمول جاوید حسن صاحب ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں اور دنیاوی امور، جیو پولیٹیکل امور پہ بھی بڑی ان کی گہری نظر ہے. اور آج اس ایڈیشن کی ابتدا ہم چین کے ایک نئے اقدام سے کر رہے ہیں. چین میں فورڈ کمپنی ہے، آپ نے سنا ہوگا، آٹوموبائل مینوفیکچر ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا پلانٹ چین میں لگایا جہاں پہ انہوں نے لیتھیم آئن فاسفیٹ بیٹریز بنانی ہیں، اور خیال یہ ہے کہ اس پہ اگلے سال کام شروع ہوگا. لیکن دریں اثنا چین کی وزارت جو کامرس کی منسٹری ہے، وزارت تجارت، اس نے کوئی نئی ہدایات جاری کی ہیں، نئے شرائط انہوں نے عائد کی ہیں، اور بظاہر اس سے ایک خطرہ تو یہ پیدا ہو کہ یہ پلانٹ امریکی پلانٹ اپنے وقت پہ کام شروع کر سکے گا یا نہیں، نئی شرائط کی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور سوال جڑا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف کنڈیشنز لگا رہے ہیں، دنیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو کیا چین نے بھی ابھی اپنی آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں؟ کیونکہ اس کی جو لیوریج ہے چین کی، وہ یہی ہے کہ دنیا بھر کی فیکٹریاں وہاں پہ قائم ہیں اور ان کے اوپر وہ مزید کڑی شرائط لگا سکتا ہے فار آپریشنز. تو جاوید صاحب، یہ ایک ابتدائیہ ایک چھوٹی سی شرارت ہم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا چین جو ہے وہ خود اپنی پوزیشن کو ریکیلیبریٹ کر رہا ہے، جو اپنے اس کا وزن ہے، لیوریج ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مسلسل بڑی جارحانہ پالیسی ہے اس کے جواب میں؟ تھینک یو امتیاز بھائی، ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے. اینڈ یہ ٹیرف کا جو ہے یہ گلوبل جو شفٹ ہو رہا ہے ان ٹرمز آف ورلڈ انفلکس میں، جیسے آپ نے کہا، اس آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے. اور یہ جو فورڈ کی فیکٹری یہ بلکہ کھولنا چاہ رہے تھے، اس پر کوئی 2.5-3 بلین کی انویسٹمنٹ ہونے والی تھی اور ہو رہی ہے. اور یہ ایک لینڈ مارک پروجیکٹ تھا بائیڈن کا، اور میشیگن میں اس کو بننا تھا، اور یہ مگر کافی ڈپینڈنٹ تھی چائنیز ٹیکنالوجی. مگر ذرا سا اس پیچھے جانا یہ ضرورت ہے کہ یہ اب جو چائنیز نے شرط لگائے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں، اس لیے کہ سب سے اچھی جو الیکٹرک وہیکلز کی بیٹری بنتی ہے وہ بنتی ہے چائنا میں، اور وہ کافی سستی بنتی ہے. ایک کمپنی ہے ان کی CATL، وہ جو ہے اٹس دا لیڈنگ بیٹری میکر ان دا ورلڈ. لیتھیم بیٹری، سوڈیم بیٹریز، یہ ساری جو بیٹریز ہیں، مگر ڈیفینیٹلی ان ٹرمز آف لیتھیم الیکٹرک وہیکل بیٹریز کی وہ ایک لیڈنگ موسٹ ایفیشینٹ پروڈیوسر ہے. تو اس کافی امریکن کمپنیز اگر یہ الیکٹرک وہیکلز بنانا چاہیں گے تو ڈپینڈنٹ ہوں گے آن چائنیز ٹیکنالوجی. اب بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 5-6 سال سے امریکہ بڑا شور مچا رہا تھا. ایک تو ڈی کپل کرنا ہے چائنا سے، یہ ورڈ ڈی کپل، اس کا مطلب کہ علیحدگی کرنی ہے، اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. آزاد ہونا. دوسری چیز تھی کہ چائنا کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کو سماؤ کنٹین کرنا ہے. اس چکر میں انہوں نے جو چپ کی ایکسپورٹس تھی وہ بند کری تھی، جو ایڈوانس چپس ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کرا تھا جو چپ میکنگ انسٹرومنٹس ہیں، EUV کہتے ہیں، ایکسٹریم الٹرا وائلٹ جو لیزر ہے ٹیکنالوجی، اس کو بند کری جو بڑی ضروری ہے، بہت ہی جو ایڈوانس چپ میکنگ ہے وہ بند کری. انفیکٹ ایک ڈچ کمپنی ہے ASML، اس کو روکا. تو یہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ چائنا کا جو ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ وہ کنٹین. چائنا نے چپ چاپ سے دیکھتے رہے، مگر انہوں نے اپنے طریقے سے ایڈوانسمنٹ شروع کر دی. یہی جو چپس تھے وہ اب جو ہے 5 نینو میٹر تک پہنچ گئے، نینو ملی میٹر تک پہنچ گئے. وہ تو انہوں نے ڈسپائٹ ٹیکنالوجیکل بیریئرز اور جو ایکسپورٹ کنٹرولز دے اچیوڈ اٹ. اب ٹیرفس ان نے امپوز کرے، پہلے بھی امپوز کرے تھے، بائیڈن نے بھی امپوز کرے تھے، اس سے پہلے جو پریویس گورنمنٹ تھی ٹرمپ کی ان نے بھی کری تھی. مگر لٹرلی ابھی جو ہے وہ کوئی 50% منیمم، ایک آپ یاد کریے گا کوئی 135% تک. جی آئی تھنک چائنا نے
بہت ہی ایک سمپل پرنسپل اڈاپٹ کرا ہے جس پر اسٹریٹجک پرنسپل کہتے ہیں گیم تھیوری میں, ٹٹ فار ٹیٹ. فار ایوری ٹیرف یو امپوز, ایوری ریسٹرکشن یو امپوز, ول امپوز اے سملر ریسٹرکشن اور ٹیرف. تو اس چکر میں ان نے یہ جو فورڈ کی جو ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر ہے ان نے شرط لگائی ہے نا, کنٹرولز لگائی کہ اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے, اور 8 کرٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں, کرٹیکل ٹیکنالوجی, اور اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. سو دیٹ ول واٹ از دا تھنگ. یہ جو فیکٹری $3 بلین کی ہے ڈالر کی, یہ فضول ہو جائے گی. تو دیٹ از, اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ چائنا جو ہے کین پلے دا سیم گیم ایز دے کین. جو وہ کر سکتے ہیں چائنا بھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ چائنا کی اکانومی اب جو ہے ڈپینڈنس جو ہے امریکہ پر وہ نہیں رہی. ایک ٹائم پر یہ تھا کہ چائنا کا 24% ایکسپورٹس جو ہے, چائنا کی جو ایکسپورٹس امریکہ 23-24%, اب جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے 23 کا نمبر جو ہے 2023 کا, اس وقت تک کوئی 14% ہو گئی. اگر اب دیکھیں مور لیٹسٹ نمبر تو شاید اب کوئی 10-12% رہ گئی ہے. تو یہ کنٹینیوسلی ڈکلائن. تو چائنا کا ڈپینڈنس ان ٹرمز آف دی امریکن مارکیٹ, جو بہت بڑی مارکیٹ اور جس کے بڑے شان ہے امریکہ کو, وہ بھی بڑی کم ہو گئی. تو یہ بڑی چینجنگ ایک ڈائنامکس ہے. اس میں آج جیسے ہم لوگ شاید بات بھی کریں الائنسز جو جی اس کی طرف ہم آتے ہیں, لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس سے پہلے جو بائیڈن نے جو نئے ٹیرفس لگائے, پابندیاں لگائیں, انہیں کیا یہ توقع نہیں تھی کہ چین بھی اپنا جو لیوریج ہے وہ اس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ وہ جو چیز اس کے اختیار میں کم از کم وہ تو امپوز کر سکتا ہے غیر ملکی کمپنیوں پہ. یہ مس کیلکولیشن ہے کیا؟ مس کیلکولیشن ہے, شاید سب نے تکبر ہے, نشہ ہے پاور کی. آپ سمجھیں وہ امریکہ میں یہ تھا کہ اگر وہ امپوز کر دیں گے یہ ریسٹرکشنز تو چائنا ایک دم بے بس ہو جائے گا. اب یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا میں 1.4 بلین لوگ ہیں, اس میں جو ہے ایٹ لیسٹ کوئی 350 بڑی ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اور دیکھیں اب جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں, اور پہلے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کرا ہے اس سیریز میں, کہ اب جو ہے ان ٹرمز آف سائنس, ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ, اسٹیم ایجوکیشن میں وہ 9 آؤٹ آف 10 جو ٹاپ یونیورسٹیز میں ہیں گلوبلی وہ چائنا میں. تو چائنا میں انجینئرز بھی زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں, پی ایچ ڈی ان سائنسز بھی زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو چائنا کی ڈپینڈنس جو ہے امریکہ, مگر یہ آئی تھنک اسٹرینجلی امریکہ میں یہ ریئلائزیشن نہیں تھی. اور آپ جب بڑے امیر ہوتے ہیں اور شاید پاورفل ہوتے ہیں تو آپ کو خیال نہیں ہوتا کہ آگے سے دوسرا بھی ابھر رہا ہے. اور یہی آئی تھنک امریکہ کے پالیسی میکرز کے ڈیفیکلٹ تھا. سب سے کوئکلی میں کہوں گا یہ جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ جو چپ پر ان نے ریسٹرکشنز لگائی چپ ایکسپورٹس پر. تو پہلے تو آئی تھنک چائنا میں لٹرلی دے ور سرپرائزڈ کہ یہ ایسے حرکت, مگر جب ہوا تو یہ ایک لحاظ سے بڑا اچھا ہوا چائنا کے لیے کہ ان کی اپنی جو چپ مینوفیکچرنگ ہے وہ موٹیویٹ ہوئی, وہ بنانے لگے, وہی اچیو کر سکے ڈسپائٹ دی ٹیکنالوجی ریسٹرکشنز جو امریکہ ان کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. بلکہ اب جو ہے امریکہ کے جو چپ میکرز ہیں, جیسے کافی سارے میجر چپ میکرز اور جو چپ ڈیزائنرز جیسے انویڈیا, وہ ان نے لابی کرا وائٹ ہاؤس کے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو آپ بلکہ چائنا کو مدد کر رہے ہیں, ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی انڈسٹریز بنائیں. تو بلکہ یہ بیک فائر کر گیا, اور یہ سارے پالیسی میکرز ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو ریسٹرکشنز لگائے تھے چائنا پر وہ بیک فائر کر گیا, بلکہ اس نے ایک بوسٹ دے دیا چائنیز لوکل مینوفیکچرنگ کو. بلکہ ہوا ہی ایکچولی اسی طرح کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی حکومت آئی تھی تو جس انداز میں وہ گھن گرج رہے تھے, تو اس کے نتیجے میں چینی صدر شی جن پنگ نے بہت زیادہ اپنے کیبنٹ کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, انویسٹمنٹ بہت کی اپنی مین پاور میں, ریسرچ میں, ڈیولپمنٹ میں. اس کے نتیجے میں آج اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کتنا ہائی ٹیک میں کتنا اوپر چلا گیا ہے. چائنا زیرو ٹیرفس کی طرف جا رہا ہے, یعنی وہ محصولات جو امپورٹ محصولات ہیں ان کو کم سے کم کر رہا ہے.
ٹریڈ کنیکٹیویٹی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے، جبکہ امریکہ خود کو مزید بند کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا اندازہ شاید اس سے بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہوں گے، کہ جاپان اتنا قریبی اتحادی ہے امریکہ کا. امریکہ کی فوجیں ابھی بھی اوکیناوا میں موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان جو تجارتی 5 کے 6 راؤنڈ ہو چکے ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں. ٹیرفس کے حوالے سے، محصولات کے حوالے سے اس کا نتیجہ 0 برآمد ہوا. یعنی جاپانی بھی اب ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ بدماشی کر رہے ہیں امریکہ، لہٰذا بدماشی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ آلموسٹ درمی ہے، آپ اگر سمجھیں کہ اپنی بڑی مارکیٹ کو لے کے اتنا غرور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساروں پر دوست لگا کے اور فورس کر سکتے ہیں کہ وہ خود ٹیرف پہ کریں. اب یہ ٹیرف جو ہے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے امریکن کنزیومر کو. مگر جو بھی ہے یہ سوچیں کہ اب جاپانیز پرائم منسٹر نے کہا، اور ان کا یہ سمجھیے کہ وہ جاپان لٹرلی ایک چھوٹا الائی ہے، جو امریکہ کہتا تھا وہ کرتا تھا، کرنا پڑتا تھا، اس کو کرنا پڑتا ہے کافی حد. مگر اب جو ہے جاپان نے خود کہا، جاپانیز پرائم منسٹر، کہ ہم لوگ کو ذرا سا دوری اختیار کرنا پڑے گا امریکہ سے، اور اتنا جو ڈپینڈنس ہے وہ کم کرنی پڑے گی. اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب آٹومیٹک جو ٹریڈیشنل ہسٹوریکل رائیولز رہے ہیں چائنا اور جاپان، وہ شاید ایک دوسرے کے نزدیک آئے. شاید چائنا زیادہ انویسٹ کرے جاپان میں اور وائس ورسا. تو دیکھیں یہ جو امریکہ نے پالیسی اڈاپٹ کری ہے، اور یہ پالیسی ان کے اپنے جو پرنسپلز تھے، اوپن مارکیٹس، گلوبل ٹریڈ بڑھانا، اس کے خلاف جاتی ہے. تو یہ بیسکلی بیک فائر کر رہی ہے. اور سارے لوگ جو ان کے اپنے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایونچولی امریکہ کو نقصان ہوگا. اس میں آپ نے بھی فالو کیا ہوگا کہ آسٹریلیا بھی ایک دوسرا بڑا قریبی اتحادی ہے امریکہ کا، اور جو آسٹریلیا، یو کے، یو ایس، ایک آکس نام سے ایک تنظیم ہے، اس کا بھی وہ ممبر ہے. لیکن پی ایم البنیز نے ایک ہفتے کا دورہ کیا ہے چائنا کا، شنگھائی گئے، بیجنگ گئے، اور کہا کہ چین کے ساتھ ہماری بڑی زبردست تجارتی رفاقت ہے. تو اس سے بھی تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا جیسا ملک، اس کو بھی احساس ہوا کہ ہمیں اپنی کوئی آزاد پالیسی اختیار کرنی ہوگی. مکمل طور پہ ہم امریکہ کے بغل بچے کے طور پہ نہیں سروائیو کر سکتے. بالکل. اب دیکھیں نا، آسٹریلیا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ گیا، وہ پھنسا ہوا ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. اب ایکسپورٹس جو ہے سب سے بڑی ایکسپورٹس، اور ان کی ایکسپورٹس زیادہ تر کموڈیٹی ایکسپورٹس ہیں، اور فروٹ پروڈکٹس ہیں، منرلز میں بھی ہیں، منرلز، فوڈ پروڈکٹس، میٹ، اور وہ مگر بلک آف اٹ، میجورٹی آف اٹ، دا لارج پورشن وہ جاتی ہے چائنا. اب چائنا اگر بند کر دے گا، اور چائنا کا کوئی ارادہ نہیں، مگر اگر چائنا اگر بند کر دیتا ہے ان سے امپورٹ کرنا، تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا آسٹریلیا کو. سو آسٹریلیا کی ڈپینڈنس چائنا پر بڑھ گئی. اب بیسکلی ساری دنیا کی ڈپینڈنس چائنا پر بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ چائنا کی جو جی ڈی پی ہے آن اے نامنل بیسس وہ سیکنڈ لارجسٹ ان دا گلوب ہے، کوئی 18.5-19 ٹریلین ہے. امریکہ سے نامنل ٹرم میں تھوڑی سی کم ہے، امریکہ کوئی 25 ٹریلین. اور امریکہ سے زیادہ وہ ساری جو بیسک پروڈکٹس ہے، چائنا میں زیادہ ڈومیسٹکلی بیسک پروڈکٹس نہیں، کموڈیٹیز نہیں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر امپورٹ کرتی. اسی لیے بلکہ چائنا نے کہا ہے اپنے فائدے کے لیے، مگر پورے دنیا کے فائدے کے لیے، افریقن کنٹریز کو، کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں چائنا میں اب زیرو ٹیرف ہوگا. ایک طرف امریکہ ہر افریقن ملک پر ٹیرف سے لگا رہا ہے، فرام اینی تھنگ فرام 10% to 100% ڈپینڈنگ. ایک چھوٹے سے ملک بوٹسوانا، اس پر بھی ٹیرف لگا دیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ چائنا کہہ رہا ہے زیرو ٹیرف. تو ایک بڑا ڈفرینٹ اپروچ ہے ٹورڈز گلوبل ٹریڈ اور بیسکلی الائنسز. اب امریکہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے ملٹری الائنسز پر. نیٹو ہے، آکس ہے، آپ نے جیسے کہا، کوڈ ہے، سینٹو ہے، اتنی سارے، اور اس پر پھر زیادہ ایمفسائز بھی کرتا ہے کہ آپ زیادہ خرچ کریں. اچھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، اگلا سوال یہی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ
نے جو پالیسیاں اختیار کی ہیں اب اس کا نتیجہ ان بڑے الائنسز پہ کیا پڑے گا، چاہے آکوس ہے، چاہے کوآڈ ہے، چاہے نیٹو ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ایک سوچ ہے کہ جی باقی ملکوں کو ان تمام جو ملٹری اخراجات ہیں وہ اٹھانے چاہیے، ہم سے آپ توقع نہ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہم سے فائدہ بہت اٹھایا ہے، اب آپ ٹیکسوں کی صورت میں ہم وہ پیسے واپس کریں. تو یہ جو بڑے اتحاد ہیں ان پہ کیا فرق پڑے گا؟ آئی تھنک یہ بڑے ویکن ہوں گے. بڑی سمپل سان، ایون دو جو سپرفیشلی اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یورپ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے وہ 2.5% سے 5% کر دیں گے آن ایوریج. کہہ تو سکتے ہیں، مگر اگر یورپ کو کرنا پڑا نیٹو کنٹریز کو 5%، ان کی اکانومی پر بہت زیادہ افیکٹ ہوگا، نیگیٹو افیکٹ ہوگا. ان کی جو ویلفیئر پروویژنز ہیں وہ بہت ہی برے طریقے سے امپیکٹ ہوں گی اور ان کی پاپولیشن ریئیکٹ کرے گی. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، اور یہ چیزیں جو ہے اگر آپ اتنا فوکس کریے گا ڈیفینس پر تو آپ کی جو الائنسز ہیں ان پر نیگیٹو افیکٹ ہوگا. لوگ یہی ہے، آپ اگر میرے دوست ہیں اور میں آپ سے کہیں نہیں آپ زیادہ خرچ کریں، گارڈ بھی خرید لیں، مشین گن بھی خرید لیں اور اپنا خرچ کریں، تو دوستی پر بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ جو ریلیشن شپس ہیں جو بڑے اسٹرانگ ریلیشن شپس ہیں، یہ ہسٹورک ریلیشن شپس ہیں، اسپیشلی بٹوین سort of European origin countries, whether it's in the Australia and New Zealand or whether it's Europe countries like France and Germany and UK. مگر یہ گریجولی ویکن ہوں گی جتنا امریکہ ان پر پریشر ڈالتا ہے. اچھا، اس میں چونکہ آپ نے اب خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ روایتی تعلقات بڑی طاقتوں کے آپس میں ان کی بڑی طویل تاریخ ہے، کم از کم گزشتہ 25 برسوں سے بھارت کو بھی بڑا ایک خصوصی مقام حاصل رہا امریکی سیاست میں، یورپ کی جو بڑے ملک ہیں یورپ کے، ان کی سیاست میں. اسی وجہ سے بہت سارے اتحادوں کا، پارٹنرشپس کا اس کو حصہ بنایا گیا. لیکن جب سے اب ٹرمپ آیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، تو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ انڈیا کو وہ کچوکے لگا رہے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ 7 مئی کو جو ایک فضاؤں میں ایک کھیل ہوا تھا دونوں ملکوں کی ایئر فورس کے درمیان، تو اب پاکستان نے اس وقت دعویٰ کیا کہ ہم نے 5 طیارے مار گرائے. انڈیا نے کہا کہ نہیں، ایک بھی نہیں مار گرایا. لیکن ابھی چند دن پہلے ٹرمپ نے اپنی ایک تقریر میں بالآخر کہہ ہی دیا کہ وہ بڑی خطرناک جنگ ہونے جا رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، اور لگتا ہے کہ 5 یا 6 طیارے بھی ڈاؤن ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 25 سال کی بڑا ایک ڈارلنگ کا ایک رتبہ تھا بھارت کا، وہ ابھی خاصی حد تک متاثر ہوا ہے؟ کافی حد تک آئی تھنک، اور بہت ہی انٹرسٹنگ یہ ڈائنامکس ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب وہ چاہتے ہیں 2-3 پرپسز ہیں. انڈیا سے اتنی محبت کیوں تھی؟ آئی تھنک وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل میں دے آر نو پرماننٹ فرینڈس بٹ دے آر پرماننٹ انٹرسٹ. تو یہ جو انٹرسٹ تھے ان کو ذرا غور کرنا چاہیے. ایک تو تھا کہ انڈیا کی بڑی مارکیٹ ہے اور انڈیا اپنی مارکیٹ کھولے اور امریکن گڈز بیچے جائیں تو اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا، تجارتی فائدہ ہوگا. دوسری تھی اگینسٹ ایز اے بلورک اگینسٹ چائنا. اب 2 چیز ہوئی ہے اس میں پچھلے 25 سال میں. ڈسپائٹ امریکہ ٹرائنگ ٹو پرسویڈ انڈیا کے اپنے مارکیٹس کھولے، امریکہ اتنا کھلی نہیں ہے. 2 ریزنز ہیں اس میں. ایک تو امریکن جو جنرلی پروڈکٹس ہیں وہ بڑے ہائی اینڈ ہیں اور بڑے مہنگے ہیں. انڈیا میں ابھی بھی ایک لو مڈل انکم کنٹری ہے، نہ لو انکم کنٹری ہے، اور امریکن پروڈکٹس اس طریقے سے نہیں بک سکتے ہیں. بلکہ زیادہ چیز ہے انڈیا چائنا سے وہ زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. چائنا سے کوئی 110 بلین کی امپورٹس ہیں ان کی، اس سے کوئی کافی کم ہے. آئی تھنک کوئی 5-6-10 بلین ہے امریکہ سے. اب وہ امریکہ چاہتا ہے کہ جتنا وہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں اتنی امریکہ سے کریں. اب یہ تو پاسبل نہیں ہوگا. انڈیا میں کتنے لوگ ہیں جو $1,000 $1,500 کا ایک ایپل فون خرید سکتے ہیں؟ وہ تو زیادہ جو چائنیز چیپ فونز ہیں وہ زیادہ خرید سکتے ہیں نا، ان کے اپنے بنائے ہوئے. سملرلی کافی سے بیسک پروڈکٹس جو ہے ویلیو چین میں وہ چائنا سے امپورٹ کرا جائے. ان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری بڑی ڈپینڈنٹ ہے آن چائنیز ایکسپورٹس آف را مٹیریلس. تو
آئی تھنک یہ فورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ کہ آپ چائنا سے انڈیا ان کی پروڈکٹس خریدیں. اب ایون دو آئی تھنک اگر ٹریڈ ٹیرف زیرو بھی کر دے انڈیا, تب بھی آئی تھنک اتنا امپورٹ نہیں کرا جائے گا, اس لیے کہ جو پروڈکٹس ہیں امریکہ میں وہ بیسکلی مہنگے پروڈکٹس ہیں, اور یہ آئی تھنک ریئلائزیشن گریجولی ہوگی. دوسری چیز ہے یہ چائنا سے لڑنا. اب یہ جو لڑائی ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا میں, اسکرمش جس کو کہتے ہیں, اس سے یہ پروف ہو گیا کہ چائنیز ٹیکنالوجی ان وارفیئر وہ بڑی تیزی سے ابھر رہی ہے, اور اب جو ہے اس کی جو کمپٹنس ہے نا, کیپیبلٹی ہے, وہ بڑی اچھی ہو گئی ہے. اور یہ سوچیں کہ پاکستان کو تو ان نے ٹاپ کوالٹی نہ بیسٹ کوالٹی شاید نہیں بھیجا ہے. اگر جو چائنیز کے پاس اپنا ہے, جیسے ان کے پاس J-35 پلینز ہیں, ان کے پاس جو میسائل ٹیکنالوجی, ان کی پوری انٹیگریٹڈ آرمی, اگر چائنا سے انڈیا لڑنے کی کوشش کرے تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا. تو آئی تھنک امریکہ کو یہ بھی اب ریئلائزیشن ہے کہ ایز اے بل واک اتنی آسان بات نہیں ہے. تو یہ جو نئے ریئلائزیشنز ہیں, اس سے بڑی ٹینشن بڑھ رہی ہے بٹوین امریکہ اینڈ انڈیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے انڈیا ہینڈل کرتا ہے. میری پرسنل اوپینین, اینڈ یہ ایک پرسنل اوپینین ہے, کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ انڈیا کیوں اپنی اتنی ڈپینڈنس امریکہ پر دکھاتا ہے. وہ نہرو کی بڑی انٹیلیجنٹ ایک اپروچ تھی, نان الائنڈ, اور وہ سارے دنیا سے, بلکہ چائنا سے بڑی کوشش کری تھی دوستی کرنے کی. اگر چائنا نے خود آئی تھنک ان کے جو فورن منسٹر ہے آج ریسنٹلی کہا کہ چائنا, رشیا اور انڈیا کی اگر تجارتی اور دوسرے الائنسز ہو تو پورے دنیا کے لیے فائدہ ہوگا. اور یہ سچ بات ہے. آئی مین ایز اے پاکستانی شاید ہم لوگ کو برا لگے, مگر اگر چائنا, انڈیا اور رشیا کی دوستی ہے تو پورے خطے میں اور پورے دنیا میں پراسپیرٹی ہوگی. مگر یہ انڈیا میں یہ باعث رہے ہیں, اور ہمیشہ چائنا کو اپنا رائول دیکھا ہے رادر دین ایز این اکنامک پارٹنر. تو اس اپنا نقصان ہوا ہے اس پریجڈس کی وجہ سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ممکن ہو سکتا ہے کہ بھارت اپنا جو رخ ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہٹا کے مشرق کی طرف کر لے, مشرق یوریشیا کی طرف کر لے؟ آئی تھنک اگر راہل گاندھی آئیں, اگر وہاں پولیٹیکل چینج ہو, یہ ہندوتوا راج جو ہے وہ کم ہو, اور یہ جو ایک قسم کی پریمیٹیو قسم کی نیشنلزم ہے وہ کم ہو, تو جو نیچرل جو اکنامک جو ڈکٹیٹس ہیں, جو اکانومی بہتر ہے ایوریج انڈین کے لیے, وہ شاید پش اسی طرف کرے کہ وہ ایشیا کی طرف, رشیا کی طرف اپنے الائنسز دیکھیں. اگر آپ برکس دیکھیں, جہاں انڈیا جو ہے بیسکلی ایک ہڈی بنا ہوا ہے کباب میں, وہ اگر ایک الائنس بنے اور اس میں پراسپیرٹی ہو تو سارے جو برک نیشنز ہیں ان کو فائدہ ہوگا. مگر اس میں دیکھتے ہیں کہ رشیا اور چائنا بڑے کوآپریٹ کرتے ہیں, ایون انڈونیشیا کرتا ہے, دوسرے ملک کا ساؤتھ افریقہ, مگر اس میں جو انڈیا جو ہے ایک کیا کہتے ہیں آپ, فٹ ڈریگر ہے. ناؤ یہ انڈیا کے لیے اپنے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے. اوکے, اب یہ اسی کانٹیکس میں ہم شاید اس پہ کنکلوڈ بھی کر سکتے ہیں, چونکہ ہم ورلڈ ان فلکس کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کس طرح تبدیل ہو رہی ہے. تو جو ہم انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیا ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں وہ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرف لے آئے, یعنی چین اور روس کی طرف, پورے ایشیا کی طرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک, خاص طور پہ امریکہ اور بڑے یورپی ممالک, اس میں برطانیہ لے لیں, جرمنی لے لیں, یہ مل کے جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اسرائیل نے جو قتل نسل کشی شروع کر رکھی ہے فلسطین میں, غزہ میں, کہ 3 ہفتوں کے دوران صرف خوراک کے انتظار میں جانے والے بچوں, عورتوں کو بمباری کا نشانہ بنایا. کم از کم 1000 فلسطینی صرف خوراک کی تلاش میں وہ جا رہے ہیں, انہیں نشانہ بنا دیا. تو اس کی وجہ سے باقی ملکوں میں جو اس وقت ایک تاثر بن رہا ہے, بلکہ بہت زیادہ ریسنٹمنٹ, غصہ ہے کہ یہ لوگ آخر کیا چاہتے ہیں. تو
آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ری شیپنگ کی بات کریں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور بھارتی رویہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دا وے اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ری شیپ اور جینوسائڈ میں کر رہا ہے وہ فلسطینیوں کو. آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کری. یہ جینوسائڈ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ایکسپوز کری ورلڈ آرڈر میں. پوری جو ویسٹرن الائنس تھی، نیٹو بیسڈ الائنس تھی، وہ بیس تھی ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، اینٹی جینوسائڈ. یہ پورے لاز جو تھے، بلکہ آپ سوچیں پوسٹ ورلڈ وار یہ سارے ویسٹرن یورپین کنٹریز نے ڈیوائز کری. یہ چائنا اس بہت کم ہاتھ تھا. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے، جیسے اب اوپنلی سارے ان کے بلکہ جینوسائڈ اسکالرز تھے، عمر پارٹوف، اس نے نیو یارک ٹائمز نے یہ ایک اوپیڈ پوسٹ کرا اب کہ چائنا اسرائیل جو ہے جینوسائڈ کر رہا ہے غازہ میں. اور کافی سارے اسکالرز اب یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹیکنیکلی لیگلی جینوسائڈ کر رہا ہے. اب ویسٹرن ورلڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جینوسائڈ ہو رہا ہے، اس کو آرمز سپلائی کر رہے ہیں، اس کو کور دیتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں جب بھی سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو امریکہ ویٹو کرتا ہے. اب ان کی جو مورل اتھارٹی تھی ویسٹرن ورلڈ کی، وہ کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. اور دنیا کے آنکھ میں یہ اب نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورلڈ آرڈر جس پر یہ ان کی فاؤنڈیشن تھی، وہ خود توڑ رہے ہیں. اب اس سے ڈیفینیٹلی الائنسز پر کافی افیکٹ ہو رہا ہے. برازیل جیسا ملک، میکسیکو جیسا ملک، یہ سارے جو ہے ذرا ڈرفٹ کر رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ سے. میں نہیں سمجھتا اچھی بات ہے کہ لوگ ڈرفٹ کریں، مگر جنرلی جو ہولڈ تھا ویسٹرن ورلڈ کا وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو اب آلٹرنیٹیو اپنے الائنسز بنانے ہیں اور گلوبل آرڈر کو پریزرو کرنا ہے. اور یہ جو حد درمی اور بدماشی ہے ایک ملک کی، یہ نہیں برداشت ہو سکتی. یعنی دنیا اس سے ظاہر ہے جتنے بھی باضمیر لوگ ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. اور بڑے ممالک میں اس وقت بہت غصہ بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ کس طرح آنکھیں بند کر کے امریکہ، برطانیہ، جرمنی، بلکہ جرمنی کے جو چانسلر ہیں میرتس، انہوں نے تو کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ چند ہفتوں سے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ کہ اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. لیکن جب وہ یہ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد سے 1000 فلسطینی اور شہید کر دیے ہیں اسرائیل نے. تو جاوید صاحب کی باتوں کا خلاصہ بس یہی ہے کہ دنیا جو تبدیل ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ تو ایک طرف چین کی ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، دوسری طرف دنیا میں لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عمارت کھڑی کی تھی مغرب نے، ایک طرف اس کی مالی اور ٹیکنالوجیکل برتری تھی، دوسری طرف انہوں نے ایک فساد کھڑا کیا ہوا تھا حقوق انسانی کا، رول آف لاء کا، یعنی قانون کی حکمرانی کا. فلسطین میں اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے اکتوبر 2023 کے بعد سے، وہ عمارت بھی دھڑام سے نیچے آ گری ہے جو انہوں نے بنائی تھی حقوق انسانی اور جمہوریت کے حوالے سے. تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، مگر میں کہنا چاہوں گا دیکھیں ہم لوگ جو ہیں پاکستان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم لوگ کو باعث ہونا چاہیے چائنا کی طرف، نہ باعث ہونا چاہیے. اگر میں تو چاہوں گا کہ یورپ بھی وہی جو اپنا رویہ کرے، جو ہیومن رائٹس کو پراسپر کرے اور ابھارے، اور امریکہ بھی. مگر جو یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فیکٹس دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ، کوئی باعث نہیں ہونا چاہیے اس میں. اگر یورپ بھی اور امریکہ بھی پھر سے وہی ہیومن رائٹس اڈاپٹ کرتی ہے تو میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں گا. تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے جو آڈینس ہے سمجھیں کہ ان سب چیزوں میں اپنے بائسز، اپنے پریجڈسز کو دور رکھنا چاہیے، مگر دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی فیکٹس آن گراؤنڈ کیا ہے اور کیا بیہیویئر ہے. نہیں، بڑی اچھا یاد دلا دیا آپ نے. آپ کو بھی یاد آ گئی یہ بات کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہاں بیٹھ کے کوئی چین کی وکالت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں، جو حقائق ہیں، ان کی بنیاد پہ جو امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک اسرائیل کو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. جس طرح تعلقات بنائے ہیں چین نے اقتصادی روابط کے ذریعے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جتنی ٹیکنالوجیکل ترقی وہاں پہ ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ یہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ
دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بہت ساری منافقت دیکھنے میں آئی ہے گزشتہ 3 برسوں کے دوران، خاص طور پہ اسرائیل فلسطینیوں کے حوالے سے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی عالمی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ اس وقت اجازت دیجیے، ایک اور ورلڈ ان فلکس کے ایڈیشن کے ساتھ انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیتے رہیے، جو کامنٹس کا سیکشن ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں، اس سے ہماری بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو امتیاز بھائی۔